لیے اس کی وعید بھی سخت ہے. تو اس لیے میرے عزیز طلباء، آپ انتہائی قیمتی چیز ہیں، قیمتی متاع ہیں. ان کی طرف تو فضیلتیں بڑی ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں اور سنیں گے بھی انشاءاللہ بھی. مگر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات نفع بخش اسی وقت ہو سکتی ہے جب خود آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اس لیے قرآن کے حقوق میں سے، آپ نے قرآن جو ابھی سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس قرآن کے حق میں سے پہلا حق تو یہی ہے کہ ہم اس کو یہ مانیں یہ اللہ کا کلام ہے، جس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور نبوت میں جستا آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا ہے. اس میں کسی طرح کے شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اسی طرح سے اس کے بعد اس کا پڑھنا بھی برکت، اس کا سمجھنا بھی برکت، اور اس کا جو درجہ پہلا حق تو یہی ہے کہ اس کو یہ مانا جائے، دوسرے اس کو سیکھا جائے، پڑھا جائے، پڑھنے کے ساتھ اس کو دوسروں کو سکھایا جائے، اور سکھائے کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو تبلیغ کی جائے. تو بہرحال ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر یہ سعادت دی ہے تو اس سعادت کو آپ اپنی اس چیز کو ضائع نہ کریں، اپنے رتبے کو پہچانیں، اپنے منصب کو پہچانیں، اور دنیا سے بالکل بے خوف ہو کر کے دنیا انشاءاللہ ملے گی، اس کی برکت دنیا میں ملے گی. اخیر میں چلتے چلتے میں ایک واقعہ ایسے ہی تھوڑا عبرت کا ہے اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ اتفاق کی بات ہے کہ جس طرح سے آج طالب علم آپ ہیں، اسی طرح کا ایک مسئلہ یہ ہوا میرے ساتھ. ہم بنارس پڑھتے تھے، بنارس پڑھنے کے لیے ہم لوگ برنی اسٹیشن پہ بیٹھتے تھے، اور نوگڑھ جاتے جاتے تقریباً 20 25 30 کی تعداد ہم لوگوں کی ہو جایا کرتی تھی اس زمانے میں. میرے ہاتھ میں کوئی اردو کا چھوٹا پرچہ تھا، ڈائریکٹ اس وقت کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، 15-16 سال کی عمر کا مسئلہ رہا ہوگا. تو ایسی صورتحال میں وہ پرچہ لے کے بیٹھا تھا. میرے بغل میں ایک فیملی بیٹھی، اور وہ بھی کوئی ایک تو پڑھے لکھے تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی ایڈوانس فیملی تھوڑی سی یا مالدار فیملی ہے، یعنی کسی پنڈت یا کسی ٹھاکر کے گھرانے کی ہے. اس کے ساتھ ان کے ساتھ بچے، عورتیں اور سارے لوگ تھے. جب سارے لوگ سیٹ پر بیٹھ گئے، وہ لوگ بھی جگہ پا گئے، تو وہ مجھ سے میرا ایک سوال کرنا شروع کیا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا چچا میں بنارس جا رہا ہوں. کس لیے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا پڑھنے جا رہا ہوں. کہا کیا پڑھو گے؟ میں نے کہا میں اپنا دین پڑھوں گا. کہا کتنا سال لگتا ہے؟ میں نے اس کو بتایا تقریباً پڑھائی کے ہمارے 15-16 سال لگ جاتے ہیں اگر ہم نرسری سے درجہ 1 سے اور فضل تک کی تعلیم لیتے ہیں. اب جب سب کچھ پوچھ لیا اس نے تفصیل کے ساتھ، تو اپنے فیملی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کہا دیکھ لو کہ یہ بچہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے یہ اپنے دھرم کا پنڈت ہوگا، ودوان ہوگا، پنڈت ہوگا. اس کے برخلاف لیکن یہ بھی بتا دوں کہ اس نے کہا لیکن ان کی تنخواہ کیا ہوگی؟ پڑھنے کے بعد تنخواہ کیا ہوگی؟ 200 روپیہ 250 روپیہ. اور اس وقت حقیقت ہے تنخواہ بھی یہی تھی. ہمارے شیخ العزیز ہم لوگ جو استاد تھے جب بنارس میں پڑھاتے تھے، ان کی بھی تنخواہ کسی کی 250، کسی کو 200 تھی. اس کے برخلاف ہمارے ٹیچر حضرات ہیں جن کی تنخواہیں 1500 2000 ہوں گی. لیکن اس نے ایک بات جو کہی میں وہ بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ لیکن ان کی زندگی ایسے اجر بجر گزر جائے گی، یہ کھائیں گے بہتر، ان کی عورت رہے گی پردے میں، یہ بگلا کی پنکھ کی طرح سے ان کے کپڑے ہمیشہ رہیں گے. اس کے برخلاف ہمارے لوگ ہیں وہ تنخواہیں لمبی ہوتی ہیں مگر ان کو کبھی سکون نہیں. ابھی مہینہ نہیں پورا ہوا، بنیا کا اتنا باقی ہے، فلاں کا اتنا باقی ہے، یہ سارے قرضوں چکانے میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، ان کو کوئی راحت نہیں ملتی. تو میرے بھائیوں، نفس کی راحت آپ کو ملے گی تو اسی قرآن کی برکت سے ملے گی جس علم کو آپ سیکھنے آئے ہو. اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھو. اور ہلکا کیوں سمجھو گے؟ سارے گاؤں کی امامت آپ کراتے ہو، جہاں کہیں ہو تو حفیظ صاحب کو امامت کرانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، امام بنانے کے لیے، سب سے چاہے وہ کوئی امیر ہو اور چاہے کوئی پردھان ہو، چاہے کوئی بڑا ذمہ دار ہو، چاہے کوئی مل رہے ہو، کتنی پوسٹوں کا مالک ہو، مگر آپ اس کی قیادت تو کر ہی رہے ہو. تو علم یہ قیادت لاتی ہے، سرداری لاتی ہے. جی آپ لوگ کر لو اور اچھی طرح سے محنت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو برابر بنائے، اور آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے سماج کے لیے باعث راحت بنے. انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو جس طرح سے اللہ نے آپ کے سینوں میں قرآن مقدس جیسی کتاب کو اتارا ہے، اسی طرح سے اس کو محفوظ رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.